السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جس خالق کائنات نے ہم سب کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کے لیے رزق کا انتظام کیا. درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین والی البرکات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جنہوں نے آ کر ہم سب کی اصلاح فرمائی، سیدھا راستہ بتلایا. کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اس میں جنوں انسانوں کو بسایا، وہ مقصد ہم سب کے سامنے واضح کرا. اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الذاریات کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے مختلف انبیاء کے اوپر اپنی کتابوں کا نزول فرمایا. آخری پیغمبر، آخری نبی، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کا ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے نزول فرمایا. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہم سب کی ہدایت، رہنمائی، اس کے اصول اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. اس کی ابتدا سورۃ البقرہ سے ہوتی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد، اور اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا تعارف کروایا اور فرمایا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب نبی علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی ہے ہم سب کی رہنمائی کے لیے، یہ ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں. اور ساتھ ہی فرمایا ھدی للمتقین، اس کتاب کے اندر ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقین ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے. یہ کتاب اتنی اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی کیا.
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو، اس ذکر کو نازل بھی کیا ہے، اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ اور جب سے اس قرآن کا نزول ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے اور کی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کریں گے۔ یہ اتنی اہم کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اور اسی طرح سورۃ الفرقان کے اندر جو میں نے خطبہ کے اندر آیت پڑھی ہے، وعلیکم السلام، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ان لوگوں کی شکایت لگائیں گے جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ توجہ کے ساتھ میری بات سنیں، میں نے چند منٹ گفتگو کرنی ہے۔ محترم جناب نعیم الرحمن شیخ القدس صاحب تشریف لا چکے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ سورۃ الفرقان کے اندر ایک آیت ہے، وقال الرسول، اور کہیں گے رسول، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری وہ قوم ہے کہ جنہوں نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا، اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن کو بھلا دیا۔ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بالکل قرآن پاک کو سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، ایک یہ ہے پڑھ کے بھلا دیا، ایک یہ ہے وقتی طور پہ پڑھا، تلاوت کی، اساتذہ اکرام کے سامنے ایک دفعہ قرآن پاک کا دور مکمل کیا، بعد میں اس کو چھوڑ دیا، اس کی تعلیم کو بھی چھوڑ دیا، اس کے فہم کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے مطابق عمل بھی نہیں کیا۔ اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی علیہ السلام ان لوگوں کی شکایت لگائیں گے کہ اے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تیرے نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن دوسری طرف جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، جو قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، جو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، کل قیامت والے دن یہ قرآن ان کے حق میں گواہی بھی دے گا۔ آگے رمضان مبارک آ رہا ہے، حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کی عدالت لگی ہوگی، سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بندہ کھڑا ہوگا، وہ کہے گا اے اللہ، اس بندے کو بخش دے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ، میں تیرا روزہ ہوں، اس نے روزہ رکھا، بھوک پیاس کو برداشت کیا، اپنی ہوس کو چھوڑا، اپنی خواہشات کو چھوڑا، صرف تیری رضا کے لیے، تو میں اس بندے کے حق میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے سارا دن بھوک پیاس صرف تیری رضا کے لیے برداشت کی۔ اے اللہ، اس کے حق میں میری گواہی کو قبول کرنا۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہوگی، ایک اور کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو کون ہے؟ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ اپنا تعارف کروائے گا، اے اللہ، میں تیرا قرآن ہوں اور میں اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں، یہ قرآن پاک کو پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، اس کے مطابق عمل کرتا تھا، اے اللہ، میں اس بندے کی گواہی دیتا ہوں، اس کے حق میں میری گواہی کو قبول کرنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ روزے کی اور قرآن پاک کی گواہی کو قبول فرمائیں گے، اور اس بندے کو ان دونوں کے گواہی دینے کی وجہ سے جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ دے گا، جو قرآن پاک کے مطابق کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بدر کے شہداء جب ان کو دفنانے کا موقع آیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ ان میں سے سب سے زیادہ قرآن پاک جاننے والا کون ہے؟ جس کی نشاندہی کی گئی، نبی علیہ السلام نے ان کو عزت دی، اور جو قرآن پاک کو زیادہ جاننے والے تھے، سمجھنے والے تھے، ان کو لحد کے اندر پہلے اتارا، اور ساتھ ہی فرمایا انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، میں کل قیامت والے دن
نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خود ان کے حق میں گواہی دوں. کتنے اعزاز کی بات ہے. ایک تو شہادت کا اعزاز اور دوسرا قرآن پاک کو زیادہ سمجھنے کا، پڑھنے کا، یاد کرنے کا اعزاز، اور خود نبی علیہ السلام ان کی گواہی دے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کو پڑھے، اس کے مطابق عمل کرے، اس کی تعلیم آگے پھیلائے، لوگوں کو تبلیغ کرے، اس کی مثال اس بورے کی طرح ہے کہ جس کے اندر کستوری ہو، وہ جہاں بھی رکھا جائے گا اس کستوری کی خوشبو سے سارے معطر ہوں گے. اور ایک وہ بندہ جس نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، قرآن پاک کو پڑھ کے اس نے چھوڑ دیا، پسے پش ڈال دیا، نہ کبھی تلاوت کی، لیکن سینے کے اندر قرآن موجود ہے، اس نے پڑھا ہے، اس کی مثال اس تھیلے کی طرح ہے جس کے اندر کستوری تو موجود ہے لیکن وہ اوپر سے بند کیا ہوا ہے، نہ اس کو فائدہ نہ کسی دوسرے کو فائدہ. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، یہ سمجھنے کی کتاب ہے، یہ رہنما کتاب ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اس کو ہم نے پڑھنا بھی ہے، اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس کی حفاظت ہم نے بھی کرنی ہے. کس انداز سے؟ اس کو یاد کر کے، اس کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کر، اس کی تبلیغ کر کے، اس کی تعلیم کو ہم نے آگے پھیلانا ہے، اور ہم نے ان لوگوں کے اندر شامل ہونا ہے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم. دنیا کے اندر اور آخرت میں بھی سب سے بہتر جو انسان ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم دینے والا اور لینے والا. اس کو پڑھنے والا بھی بہتر اور اس کو پڑھانے والا بھی سب سے بہتر. ہم نے کن لوگوں کے اندر شامل ہونا جو بہتر ہے، اور دوسری طرف جو اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کی تعلیم کو نہیں مانتے، ان کی شکایت قیامت والے دن نبی علیہ السلام نے اللہ کو لگانی ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نبی علیہ السلام جو قرآن کو چھوڑنے والے ہیں، پسے پش ڈالنے والے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی شکایت کریں. آسریدن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، مذمت کرنی بھی چاہیے. جس طرح محترم اسماعیل آبا صاحب فرما رہے تھے کہ جس طرح کا بھی مسلمان ہو جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، اس کی روح تڑپ جاتی ہے جب قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم اس قرآن کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اس کا کون ذمہ دار؟ ہم بھی اس کی بے حرمتی کرتے ہیں. ایک دفعہ قرآن پڑھا، پوری زندگی کے لیے چھوڑ دیا. گھروں کے اندر الماریوں میں بلند کر کے ہم نے قرآن پاک رکھا ہوا ہے، لیکن اسے پڑھنے کی توفیق نہیں. ہم سب اس کو نکالتے ہیں قسم اٹھانے کے لیے، یا جب بچی کی رخصتی کا وقت آتا ہے اس کے سر پہ رکھنے کے لیے، ہم نے تو اسے اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے. اس کے اوپر ہاتھ لا کے جھوٹی سچی ہم قسمیں اٹھاتے ہیں. یا بچی کو رخصت کرنا ہو اس کے سر کے اوپر رکھتے ہیں. یہ قرآن پاک کی یہ بھی بے حرمتی ہے کہ گھر میں قرآن پاک پڑھا ہے، ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں، اس کو پڑھتے نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، آج کے یہ مختصر درس کے اندر میں یہی آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، یہی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، یہی میری نصیحت ہے کہ اس قرآن پاک کی حفاظت اس کو پڑھ کے کریں، اس کے مطابق عمل کر کے کریں، اس کی تعلیم کو سمجھیں بھی، آگے سمجھائیں بھی. اور اس کے لیے مدارس بہترین پلیٹ فارم ہے. اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں، مدارس کے اندر داخل کروائیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں،
دین کا عالم بنائیں، یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب والدین اس طرف رغبت کرے۔ آپ کے علاقے کے اندر جگہ جگہ پر قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، اپنے بچوں کو اس تعلیم کے لیے وقف کیجیے، ورنہ ایسے بھی لوگ دیکھنے میں آئے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے قرآن پاک کی تلاوت سناؤ تو انہیں قرآن پاک کی تلاوت نہیں آتا۔ اسمبلیوں کے اندر بیٹھنے والے، اپنے آپ کو وکیل کہنے والے، اپنے آپ کو بڑے بڑے عہدوں پر براجمان کرنے والے، جب قرآن پاک کی تلاوت کا موقع آتا ہے قل اللہ نہیں پڑھنے لگتے، سورۃ الکوثر نہیں آتی۔ اس دنیاوی تعلیم کا کیا فائدہ کہ دنیا کے اندر تو ہم نے اس تعلیم کے ذریعے بڑے بڑے عہدے حاصل کر لیے، لیکن دینی تعلیم میں ہم بالکل زیرو ہیں۔ اور ایسا وقت بھی آتا ہے جب باپ کے جنازے کا وقت آتا ہے، کسی قرآن کے حافظ کو ڈھونڈا جاتا ہے، دین کے عالم کو ڈھونڈا جاتا ہے، حالانکہ اس باپ نے یونیورسٹی کی تعلیم دلوائی، اس باپ نے کالج تک تعلیم دلوائی، اس کا خرچہ برداشت کیا، لیکن جب جنازے کا وقت آیا بیٹا کہنے لگا مجھے تو پتہ ہی نہیں جنازہ کیسے پڑھنا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو قرآن پاک کا عالم فاضل ہے وہ اپنے باپ کا جنازہ بھی پڑھاتا ہے، اپنے باپ کی سیوا بھی کرتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، اور دینی تعلیم کے ذریعے وہ خود بھی اپنی اصلاح کرتا ہے، لوگوں کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، اس تعلیم کو آگے پہنچانا مقصد ہے، اس کی تبلیغ کرنا مقصد ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ کے علاقے کے اندر ادارہ تبلیغ القرآن والحدیث اور الفجر اسلامک اکیڈمی مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث میں الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اپنے بچوں کو داخل کروائیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں، اس ادارے کے ساتھ تعاون بھی کریں، اپنے تعاون میں اس کو یاد بھی رکھیں۔ حکیم حنیف رحمت اللہ علیہ اس ادارے کو چلاتے رہے، علامہ ابراہیم طارق رحمت اللہ علیہ اس ادارے کو چلاتے رہے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، آپ اپنے بچوں کو اس ادارے میں لازمی داخل کروائیں۔ الحمدللہ 85 کے قریب طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں، 3 استاد موجود ہیں، 140 کے قریب ناظرے کے طلباء ہیں، 6 استاد ہیں انہیں پڑھانے والے۔ اسی طرح بچیوں کی تعلیم بھی جاری ہے۔ اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، اپنے بچوں کو داخل کروائیں، اپنی بچیوں کو داخل کروائیں۔ انشاءاللہ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے اپنے بچوں کو لازمی، جنہوں نے 5 کلاسیں پڑھ لی، جنہوں نے مڈل مکمل کر لیا، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے وقف کیجیے۔ انشاءاللہ یہی بچے آپ کے لیے دنیا میں بھی خیر کا باعث بنیں گے، اور کل قیامت والے دن بھی یہ آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔